لحسبها، جو لوگ ان کے خاندان کو دیکھتے ہیں کہ یہ سید ہے، ہم سید ہیں تو وہ سید نہیں ہے، ہم شیخ ہیں تو وہ شیخ نہیں ہے، ہم خان ہیں تو وہ خان نہیں ہے، ہم انصاری ہیں تو وہ انصاری نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ اگر تم کو حسب نسب میں مل جائے تو خوش نصیبی ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے نہ ملے تو خاندان دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، خاندان حسب و نسب یہ سب کچھ نہیں ہے، کلمہ پڑھنے والا ہونا چاہیے، دیندار ہونا چاہیے۔ لحسبها، لوگ اس وجہ سے نکاح کرنے میں تاکید کرتے ہیں۔ دوسری لمالها، کہ لوگ جو ہے یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر والے مالدار ہیں کہ نہیں، ان کے گھر میں آمدنی کتنی ہے، ان کے والد کیا کرتے ہیں، ان کے بھائی کیا کرتے ہیں، مجھے وہاں سے کتنا پیسہ ملے گا، بچی کو کیا لے کر کے آئے گی، ہم مال کریں گے اتنے پیسے تو دے پائیں گے کہ نہیں، سونا اتنا تولہ چاہیے۔ میرے دوستو حدیث میں کہا گیا یہ چیزیں مال دولت کتنا بھی بچی لے کر آ جائے، آپ کے بچے کی زندگی کو سنوار نہیں سکتی۔ آپ کے بچے کا مقدر صحیح نہیں ہے تو چاہے وہ لاری بھر کر کے مال لے کے آ جائے، وہ چند دنوں میں مال ختم ہو جائے گا، لیکن بچے کی زندگی سنور نہیں سکتی ہے۔ یہ تو ہر آدمی اپنا نصیب لے کے دنیا میں آیا ہے۔ لڑکی کے مال سے، لڑکی والے کے مال سے کسی کی زندگی سنور جائے شاید باہر سو میں۔ میرے دوستو تیسری چیز جو دیکھتے ہیں وَلِجَمَالِهَا، کہ لڑکے کو خوبصورت لڑکی چاہیے۔ اب ماں باپ اس کی تلاش میں گھوم رہے ہیں، فلاں جگہ دیکھے، فلاں جگہ دیکھے، فلاں جگہ دیکھے، لڑکی تو بہت پسند ہے، اخلاق بہت اچھا ہے، لیکن جو ہے خوبصورت نہیں ہے، ذرا رنگ ایسا ہے تو ناک ایسی ہے تو کان ایسا ہے، یہ سب ڈھونڈ کر کے اس کو رد کر دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جس لڑکے کی شادی 20 سال سے ڈھونڈ رہے ہیں، آج 26 سال عمر ہو گئی، 6 سال کا وقت گزر گیا، آج تک لڑکی سیٹ نہیں ہو سکی۔ چوتھی چیز جو ہے وہ کیا ہے وَلِدِينِهَا، کہ لوگ دین کی وجہ سے لڑکیوں کو تلاش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے بھائی ہم کو مال نہیں چاہیے، وہ کہتا ہے ہم کو جو ہے خوبصورتی نہیں چاہیے، ہم کو جو ہے خاندان نہیں چاہیے، لڑکی بس دیندار ہونا چاہیے، لڑکی کے اندر ڈر ہو اللہ کا، شوہر کی اطاعت کا، والدین جو ساس سسر ہیں ان کی اطاعت کا، اگر یہ چیز ہے تو بس ہے۔ میرے دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان چاروں میں سب سے بہتر وہ انسان ہے جو رشتہ ڈھونڈ رہا ہے دین کو سامنے رکھ کر کے، دین کو بنیاد بنا کر کے۔ اتنے خاندان کو اپنے آنکھوں سے اجڑتے ہوئے دیکھا ہے کہ جنہوں نے تلاش کرتے کرتے ایسے گھر کو چنا کہ جس گھر میں مالوں کے انبار ہیں، سونے اور زیورات کے انبار ہیں، اور وہ جب آئی ان کے گھر میں تو سونے اور زیورات کے انبار اور ڈھیر لے کر کے آئی، لیکن میرے دوستو وہ رشتہ کچھ دن تک چلا، 6 مہینے میں ایسا موسم بنا، ایسے حالات بنے کہ نکاح طلاق سے بدل گئے۔ اب آپ سوچئے کہ مال کے اندر اگر صرف کامیابی ہوتی تو نکاح کیوں ٹوٹا؟ ایک لڑکے نے، ان کے گھر والے نے ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے نکاح کیا کہ خوبصورت ہے لڑکی، ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، اور جب وہ لڑکی گھر میں آئی ان کے اخلاق جو دیکھے اور ان کے عادات جو دیکھے، روزانہ شوہر سے جھگڑا، روزانہ ان کے ماں باپ سے جھگڑا، ان کے بھائی بہن سے جھگڑا، نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے خوبصورتی کو دیکھ کر کے منتخب کیا، اب وہ جو خوبصورت عورت گھر میں آئی ہے ان کا جھگڑا سب سے گھر میں ہے، کسی سے ان کا نہیں بنتا۔ ایک کام نے چھوٹی، ساس سے جھگڑے ہیں، بہن سے جھگڑے ہیں، ادھر شوہر کی بات نہیں مانتی، ساس سسر کی خدمت نہیں، اب نتیجہ یہ ہوا کہ خوبصورتی بھی کم نہیں ہے۔ میرے دوستو لیکن ہم میں سے وہ لوگ جنہوں نے صرف ان چیزوں پر مکمل اعتماد نہیں کیا، مکمل بھروسہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے دین کو دیکھا، دین کو پرکھا، ان کے ماں باپ کے اخلاق کو دیکھ کر کے شادی کیا، چاہے رنگ میں تھوڑے پھیکے ہوں، کلر میں تھوڑے ڈھیلے ہوں، لیکن وہ دیندار تھی تو انہوں نے گھر کے اندر جنت کا ماحول بنا دیا۔ گھر سے باہر سے آئی اور گھر کے اندر سب کو اپنا سمجھ کر کے سب کو لے کر کے چل رہی ہے۔
شوہر کی بھی خدمت کر رہی ہے، ماں باپ ان کے جو ساس سسر ہیں ان کی بھی خدمت کر رہی ہے، اور ان کے بھائی بہنوں کے ساتھ عزت سے پیش آتی ہے۔ میرے دوستو، جس گھر میں ایسی بہو آ جائے کہ جن کا گھر میں کسی سے جھگڑا نہ ہو تو وہ گھر پھر جنت بن جاتی ہے۔ اور وہ عورت جو دنیا کی سب چیزیں لائی لیکن اخلاق سے خالی ہے، عادات اچھی نہیں ہے، اب جو گھر میں جھگڑا شروع ہوا تو وہ گھر جنت نہیں، دنیا ہی میں ایک جہنم کا انگارہ بن جاتا ہے۔ اس لیے یہ زندگی جب نکاح کا موقع آتا ہے تو یہاں سے انسان کی زندگی میں انقلاب آتا ہے، انسان کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نکاح کرنا ہے تو تم چاروں چیزوں میں سے دین کو دیکھ کر کے شادی کرو، مال حسب اور دوسرے خاندان کو دیکھ کر کے خالی شادی کرنے کا نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ جس کے پاس مال بھی ہے، جس کے پاس حسن بھی ہے، جس کے پاس خاندان بھی ہے اور وہ ساتھ ساتھ میں دیندار بھی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے اور سونے پہ سہاگا۔ لیکن ہم کو جو کہا گیا ہے وہ یہ کہا گیا کہ پہلے نمبر پر دین کو رکھنا ہے، دوسرے نمبر پر مال جمال اور کمال جو دیکھنا ہے وہ تیسرے چوتھے نمبر پہ ہے۔ آج ہماری الٹی ترتیب ہو گئی کہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھ رہے، دین کو سب سے آخری درجے میں رکھ رہے۔ میرے دوستو، تو اب ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ رشتہ داری کو دیکھنے کا معیار جو ہے وہ ہمارا دین ہونا چاہیے، مال نہیں صرف اور خاندان نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حسن صرف یہ جو ہے دیکھنے کا معیار نہیں ہے۔ جب آپ دین کی طرف لے کر کے ڈھونڈیں گے تو بہت سارے بیچارے غریب ہیں، ان کے ماں باپ نہیں ہیں، ان کے اخلاق آداب اچھے ہیں، لیکن لوگ اس لیے شادی نہیں کرتے کہ ان کے گھر سے ہم کو کیا ملے گا، ان کے گھر سے ہمارے گھر میں کیا سامان آئے گا، ہمارا گھر تو بھرے گا نہیں۔ میرے دوستو، ہماری نیت خراب ہے، ہم اپنے گھر کو بھرنا چاہ رہے ہیں دوسروں کے مال سے، ہم اپنے بچے کی زندگی کو بنانے کے لیے دوسروں کو جو ہے چاہ رہے کہ ان کے گھر سے مارا ہے۔ نہیں، آپ اپنے بچے کو دیندار بنائیے، اللہ نے ان کا مقدر اور نصیب اچھا رکھا ہے، اللہ ان کو وہ چیزیں عطا فرمائیں گے کہ جو دوسروں کے اندر بھی ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا۔ مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، پڑوسی ملک میں ہے وہ دفن، وہ جو ہے ایک سکھ گھرانے سے تھے اور اسلام کو قبول کیا تھا۔ جب گھر سے ان کو پرابلم ہوا تو علم دین حاصل کرنے کے لیے وہ جو ہے کشمیر سے آئے، کہاں؟ دیوبند علم حاصل کرنے کے لیے آئے۔ وہ ایک سکھ گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، ان کو صحیح کپڑا پہننے کے لیے میسر نہیں ہوتا تھا، صحیح کھانا میسر نہیں ہوتا تھا، لیکن میرے دوستوں ان کے دل میں ایک شوق تھا کہ میں علم دین حاصل کر کے عالم دین بن جاؤں۔ چنانچہ وہ علم حاصل کرتے ہیں، ماں باپ سب سکھ ہیں، لیکن وہ بچہ اسلام قبول کر کے اور مدرسے میں پڑھ کر کے عالم دین بن رہا ہے۔ جب ان کا آخری سال تھا فارغ ہونے کے لیے، دور حدیث میں ان کا داخلہ ہے، آخری سال ہے فارغ ہونے کے لیے، تو مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی جو اہلیہ ہے، ان کے سسر صاحب جو ہے گھر میں عورتوں نے بتایا کہ بھائی بچی کی عمر 20 سال ہو گئی، شادی کے لائق ہو گئی اور آپ کو کچھ فکر نہیں، آپ کاموں میں مصروف رہتے ہیں، کہاں گھومتے رہتے ہیں، بچی شادی کب کریں گے؟ تو کہا اچھا عمر ہو گئی، شادی کر دینا ہے۔ وہ لڑکے کی تلاش میں نکلے اور وہ لڑکے کی تلاش میں وہ گاؤں میں نہیں گئے، کسی مال والے کو تلاش نہیں کیا، بلکہ وہ 4 مدرسوں کا دورہ کیا اور مدرسوں کا دورہ کرتے کرتے وہ دیوبند پہنچے، اور دیوبند میں جو اس وقت کے شیخ الحدیث تھے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، وہ جو ہے دور حدیث کا سبق دے رہے، پڑھا رہے، اور یہ حضرت بھی بڑے اللہ والے تھے، ان کو آتے دیکھا تو اپنے بغل میں بیٹھا لیا، یہ بیٹھ گئے۔ یہ جو ہے پورے طلباء کے اوپر جیسا ابھی ہم بیٹھے ہیں، آپ ہمارے سامنے ہیں، ایسے ان کے سسر صاحب بیٹھ گئے اور وہ کہتے ہیں کہ سب کے چہروں کو حضرت پڑھانے میں لگے ہیں، بچے پڑھنے میں لگے ہیں،
لیکن ان کے سسر صاحب بغل میں بیٹھ کے ایک ایک لڑکے کے چہرے کو پڑھ رہے ہیں. اور پھر جب ان کا سبق ختم ہوا تو حضرت سے کہا کہ میں ایک عرض لے کر کے آپ کے سامنے آیا ہوں. کہا وہ کیا ہے؟ کہا میں اپنی بچی کے نکاح کرنے کی تلاش میں آیا ہوں. اگر آپ کے شاگردوں میں کوئی ہے تو ہمیں جو اطلاع کرے تاکہ نکاح ہو جائے ہماری بچی کا. تو حضرت نے کہا آپ ہی بتائیے ان میں سے کون آپ کو پسند ہے. تو وہ حضرت جو تھے بغل میں بیٹھے ہوئے سب کے اوپر دوبارہ نگاہ دوڑائی اور ایک لڑکا مولانا احمد لاہوری جن کا جو ہے نام لیا, وہ بیچارے ایک معمولی کپڑے میں بیٹھے ہوئے سامنے, وہ اللہ والے تھے. ان کے پیشانی کو دیکھ کر کے انہوں نے پہچان لیا کہ یہ کوئی بڑا آدمی بننے والا ہے. کپڑے کو نہیں دیکھا, کپڑا تو سب سے خراب تھا ان کے جسم پر. میرے دوستو, انہوں نے کہا کہ میری نظر اس بچے کے اوپر پڑ رہی ہے, یہ بچہ کہاں کا ہے, ان کا گھرانہ کیا ہے. اگر یہ تیار ہے تو میں اس لڑکے کو اپنی بچی دینے کے لیے تیار ہوں. میرے دوستو, اس لڑکے کو حضرت نے کہا کھڑے ہو جائے بھائی, آپ کہاں سے تشریف لائے؟ کہا کشمیر سے. کہا آپ کے والد اس سے تعلق رکھتے ہیں؟ کہا سکھ ہے ہمارے گھرانے میں سب. اچھا, آپ سکھ گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں, پھر آپ؟ کہا میں ایمان لا کر کے زندگی گزارنا مشکل تھا, میں مدرسے میں پڑھنے کے لیے داخلہ لے لیا تاکہ ان کی مصیبت سے بچے رہے. میرے دوستو, تو حضرت نے کہا کیا آپ کا نکاح اگر ان کی بچی سے کرایا جائے تو آپ نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں؟ انہوں نے کہا کہ حضرت میرا گھر ایسا ہے, میرا حال ایسا ہے, اگر یہ تیار ہے تو میں رد نہیں کروں گا, میں بھی تیار ہوں. میرے دوستو, حضرت نے ان کے سسر صاحب نے کہا ٹھیک ہے تیار ہو جائے, میں اپنی بچی کو آپ کے نکاح میں دینے کے لیے تیار ہوں. میرے دوستو, لڑکا تیار ہو گیا, گھر والے تیار ہو گئے, اور جو ہے حضرت نے کہا کہ کل عصر کی نماز کے بعد آپ کا نکاح ہوگا, آپ تیار ہو جائیں. کہا ٹھیک ہے. اب جو سب کے سامنے یہ بات ہوئی تو بچوں نے جب روم میں گئے تو سب بچے کہنے لگے ارے بھائی آپ کا تو نکاح بھی ہونے والا ہے, نکاح کیا اچانک, ارے کل نکاح ہے, آپ کے کپڑے جو ہے اچھے نہیں ہے تو نکاح کے دن تو اچھا کپڑا پہننا ہے, اچھے کپڑے لے لو, یا نہیں ہے تو کسی ساتھی سے لے لو, ان کا پہن لو. تو وہ بڑا غیرت مند تھے, خوددار تھے, انہوں نے کہا کہ میں دوسرے کا کپڑا نہیں پہنوں گا, مجھے جو نصیب ہے وہی میں پہنوں گا. تو سب نے کہا کم سے کم صاف کر لو بھائی, یہ تو کپڑا بہت گندا ہے. دوستوں نے اتنا مجبور کیا کہ وہ دھونے کے لیے تیار نہیں تھے, لیکن دوستوں کے کہنے کی وجہ سے وہ دھونے کے لیے تیار ہو گئے, رات میں دھویا, سوکھنے کے لیے دیا. میرے دوستوں, آتا ہے کہ وہ ٹھنڈی کا موسم تھا, سردی کا موسم تھا, دھوپ نہیں نکلتی تھی, کپڑا سوکھا نہیں, کپڑا گیلا گیا, اور عصر کی نماز کا ٹائم آ گیا. اب سب نے کہا ارے اب کیسے نکاح ہوگا, تمہارا تو کپڑا بھی نہیں سوکھا. کہا کہ کوئی بات نہیں ہے, میں اسی کپڑے میں نکاح کر لوں گا. میرے دوستوں, وہ گیلے کپڑے کو پہن کر کے مسجد میں گئے اور ان کے سسر صاحب سامنے بیٹھے اور حضرت نے ان کا نکاح ان کی بچی سے کرا دیا. آپ یہ سوچئے کہ ان کے سسر کا دل کتنا جو ہے مطمئن ہوگا کہ اپنے داماد کو دیکھ رہا ہے, ان کی حالت کو دیکھ رہے ہیں, ان کے کپڑے کو دیکھ رہے ہیں, ان کے جسم کو دیکھ رہے ہیں, ان کے خاندان کو دیکھ رہے ہیں. لیکن نہ انہوں نے خاندان دیکھا, نہ ان کے کپڑے کو دیکھا, نہ ان کے جسم کو دیکھا, بلکہ وہ اللہ والے تھے. ان کے پیشانی سے پڑھ لیا کہ یہ بچہ دیندار ہے, اپنی بیٹی کو اس کے نکاح میں دے دیا, نکاح ہو گیا. میرے دوستو, مختصر ٹائم ہو رہا ہے, وہ جو ہے نکاح پڑھا دیے, نکاح ہو گیا اور وہ فارغ بھی ہو گئے. اب فارغ ہونے کے بعد جب جو ہے ان کی زندگی گزرنے والی شروع ہوئی, فارغ ہو گئے, مسجد میں گئے, امامت میں لگے, پھر ان کے سسر نے اپنی بچی کو لا کر کے ان کے حوالے کیا کہ تم اب تعلیم سے فارغ ہو گئے, اب جو ہے تم امامت کر رہے ہو, یہ میری بچی آج سے نہیں, یہ تمہاری بیوی ہے, اب تم ان کے ساتھ زندگی گزارو, اکیلے نہیں. میرے دوستوں, کیا دل رہے گا ان کا, وہ حوالے کر دیا ان کے. اور جب وہ حوالے ہو گئی اور ایک ہفتہ لا کر کے دوبارہ جو ہے وہ بچی اپنے گھر جاتی ہے. یہاں حال یہ ہے کہ امامت کے منصب پر وہ نئے نئے چلے تھے, ان کے پاس پیسے نہیں تھے, ان کے پاس کوئی اچھی زندگی نہیں تھی. لیکن میرے دوستو, کسی دن کھاتے, کسی دن بھوکے رہتے,
کبھی کھانا آیا، ایسی طرح ہفتہ بھر ان کا گزرا. لیکن قربان جائے کہ ان بچی کے اوپر کیسی محنت کی ہے ان کے ماں باپ نے. جب یہ بچی لوٹ کر کے اپنے گھر جاتی ہے اور ان کی ماں ان سے پوچھتی ہے کہ بیٹی تم نے جو 1 ہفتہ اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزاری، تم کو اپنی شوہر پسند آیا، ان کا گھر پسند آیا، تم کو کیسا لگا؟ وہ بچی کا جواب سن کر کے ہمارے آنسو رک نہیں پائیں گے. وہ بچی کا اپنے ماں کو جواب دیتی ہے کہ ماں میں تو سمجھتی تھی کہ جنت ہم کو مرنے کے بعد ملے گی، لیکن اللہ نے ہم کو دنیا ہی میں جنت دے دیا. یہ ان کی زندگی، حالانکہ یہ ہفتہ بھر تو گزرے، کبھی کھانے کو نہیں ملا، لیکن وہ دیندار تھی، صبردار تھی. انہوں نے اپنے شوہر کے اخلاق کو دیکھا، اپنے شوہر کی عادت کو دیکھا، ان کا آپس کے معاملے کو دیکھا. انہوں نے گھر میں کلر ہے کہ نہیں وہ نہیں دیکھا، اے سی ہے کہ نہیں دیکھا، اور نہ انہوں نے یہ دیکھا کہ کیا کھا رہے. ان کو شوہر دل سے پسند تھا، اسی لیے انہوں نے کہا کہ ہمیں زندگی میں ہی جنت ملے گی. میرے دوستو، ایک وقت تھا کہ وہ مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کھانے کے لیے سامان کے گھر نہیں تھے، لیکن جب زندگی گزرتی گئی اور ایک وقت آیا کہ مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی آلیہ سے پوچھتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک لمبا عرصہ تمہارا گزرا، تم کو کیسا لگا اور کھانے پینے کے کیسے ہیں؟ تو وہ کہنے لگی کہ ہم نے تو پہلے ہی دن میں آپ کو پہنچا دیا تھا، اور آج ایک وقت تھا کہ کھانے کے لیے نصیب نہیں تھا، آج ایسا وقت اللہ نے لا دیا کہ گھر میں اتنی چیز کھانے کی ہے کہ کھانے والے نہیں. اللہ نے اتنی نعمتیں دی ان کے دینداری کی وجہ سے. اللہ نے مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ کو وہ مقام دیا کہ علماء دیوبند کے بڑے بزرگوں میں ان کا شمار ہوتا، اور اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ آج ان کا فتویٰ ہر جگہ چلتا. جب ان کا انتقال ہو گیا، دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ کتنے بڑے ولی کے درجے کو فائز تھے کہ جب ان کو دفن کیا گیا، قبرستان میں دفن کیا گیا، ان کو دفن کر کے لوگ آ گئے، لیکن میرے دوستوں ان کی خوشبو جو پھوٹنی شروع ہوئی قبر سے، تو جو لوگ ان کی زیارت کے لیے قبر کے پاس جاتے ایک عجیب خوشبو محسوس کرتے. کسی قبر سے خوشبو نہیں آتی، لیکن ان کی قبر سے خوشبو پھوٹ رہی ہے. لوگوں میں جب یہ بات پھیلی کہ مولانا احمد صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے عجیب خوشبو نکل رہی ہے، تو لوگ جو تھے عوام وہ جا کر کے اب وہ مٹی جو ہے خوشبو والی لا کر کے اپنے گھر میں رکھنے لگے برکت کے لیے. نتیجہ یہ ہوا کہ مٹی خالی ہونے لگی. یہ عجیب تماشا ہو گیا کہ جو چاہے مٹی لے کے آ جائے. ایک بڑے بزرگ تھے کہ اس وقت میں ان سے کہا گیا کہ یہ ماجرا ایسا ایسا ہے. حضرت گئے، کہا یہ تو فتنہ بن جائے گا لوگوں کے لیے. انہوں نے دعا کی، اللہ معلوم ہے یہ بڑے ولی ہیں اور یہ خوشبو مرنے سے پہلے ہی لوگوں نے محسوس کیا ہے، لیکن ان کی پاکیزہ زندگی کی خوشبو اب مرنے کے بعد بھی آ رہی ہے. اللہ اگر تم نے اس خوشبو کو بدل کیا تو لوگ مٹی کیا قبر تک کھود ڈالیں گے. ان کی خوشبو کو روک دیجیے. اللہ نے بزرگ کی دعا کی قبول کی. آج بھی وہ سوئے ہوئے ہیں، لیکن میرے دوستو ان کا نام پورے علماء کے دلوں میں بسا ہوا ہے. عوام تو ان کی زندگی سے واقف نہیں، لیکن جو علماء کا طبقہ ہے جنہوں نے مدرسوں میں قال اللہ قال رسول کی تعلیم حاصل کی ہے، ان سے پوچھے کہ مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کون تھے. میرے دوستو کہنے کا مقصد ہمارا صرف یہ ہے کہ آج ہم اپنے رشتہ دوسری دنیاوی چیزوں میں تلاش کرتے ہیں، اسی لیے ہم سرگرداں اور پریشان رہتے ہیں.
ہمیں صرف مال جمال دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، سب سے پہلے دین کو تلاش کریں. دین اگر مل جائے تو دوسری چیزوں میں چاہے تھوڑی کمی ہو اس کو برداشت کر کے اپنے بچوں کا نکاح کریں. انشاءاللہ اگر ہم مسلمان اس پر عمل پیرا ہو جائے کہ دین کو دیکھ کر کے اپنے بچوں کا نکاح کریں تو انشاءاللہ نکاح بھی آسان ہو جائے گا، وقت پر نکاح بھی ہو جائے گا، اور ہماری گھرانے کی جو زندگی ہے وہ زندگی بھی خوشحال گزرے گی. آپ بھی خوش رہیں گے، آپ کے بچے بھی خوش رہیں گے. اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کہیں بھی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.